السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر ممبرز، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے، سب سننے والوں کو بہت خلوص آداب، بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں سلامتی رکھے، جہاں جہاں لوگ قرآن سے جڑے رہے ہوئے ہیں اللہ قرآن کی برکتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، آمین۔ کل ہم نے آیت نمبر 140 کا ہاف پارٹ کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم، اس میں جو ساکن لیٹر ہے وہ سب بھی ہم سکون سے پڑھیں گے۔ ومن نون ساکن ہے، اظلم میں ضا ساکن ہے، ممن کا تما یہ نون پھر ساکن آ گیا، داہو نون ساکن آ گیا، اس کے علاوہ لاسٹ پہ ہے تعملون تو عین ساکن ہے، سب ساکن کو ہم نے سکون سے پڑھنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ، وَمَنْ أَظْلَمُ، ہیوی لیٹر بھی ہے اور سکون سے ہم پڑھیں گے، اظلم، اب فوراً سے مخرج نہیں چھوڑتے، اظلم، نہیں پڑھیں گے، یہ کلکلا ساؤنڈ ہے، تو کلکلا لیٹر تو ہم نے پڑھا ہے نا کہ 5 ہے، وہ اس پہ بلو کلر کے دیے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس پہ باؤنس بیک دینا ہے، اظلم ایسا، اور باقی یہ جو باقی لیٹرز ہیں ساکن ان پہ ہم نے سکون سے ادا کرنا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ، تینوں کو سیم حرکت ہے تو سیم ہی ٹائم ہوگا، کسی بھی لیٹر کی حرکت کم یا زیادہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کرنی، کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی حرکات بھی اللہ کی طرف سے ہی ہیں، ہم اس کو کمی بیشی نہیں کر سکتے، جہاں ہم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، میم کی سنگل حرکت، مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، ہا کیا ہے؟ الف مدہ ہے، شہادتن، اور اس ہا کو بھی کلیئر کرنا ہے، یہ گلے کے نیچے والے پورشن سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا ہا جو جیم کے ساتھ والا ہے وہ گلے کے سینٹر سے، شہادتن عندہ نون ساکن اور ہا کو الٹا پیش ہے اس لیے 2 حرکت کا ٹائم دیں گے، عندہ من اللہ، کل ہم نے پڑھا تھا لاسٹ پہ ام اللہ، تو اس میں ہم نے اللہ کے نام کو باریک رکھا تھا کیونکہ اللہ سے پہلے جس لیٹر سے میم سے ہم ملا رہے تھے تو اس کی زیر تھی، اب مین اللہ میں نون سے ملا رہے ہیں تو نون کو زبر ہے اس لیے ہم نے ہیوی پڑھنا ہے، اسی وجہ سے اس کو گرین کلر دیا ہوا ہے، مین اللہ، اور لاسٹ پہ رکیں گے تو ہا جو ساکن ہو رہا ہے اس کی ساؤنڈ کو کلیئر کریں گے، تو ادھر ہم 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں، پڑھیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، یہ ہا کی ساؤنڈ آپ کی چیسٹ سے آنی چاہیے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ،
اگر یہ اتنا سارا ایک ساتھ لمبا لگے، ایک سانس میں کمپلیٹ نہیں ہو رہا، تو ہم اس کو 2 پارٹ میں کر سکتے ہیں. دیکھیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. وَمَا اللَّهُ، تو یہاں پر بھی اللہ سے پہلے میم ہے اور اس کو زبر ہے، اس لیے گرین کلر دیا ہوا ہے اور ہم اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. غین کو 7 الف بھی ہے نا، تو زبر کے ساتھ الف آئے تو الف مدہ بنتا ہے اور اس کی 2 حرکت ہوتی ہے، یعنی 1 الف کا ٹائم. تو غین کے ساتھ الف ہے، اس لیے ہم نے الف پڑھنا ہے. بِغَافِلٍ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ. وَمَا اللَّهُ کھڑا زبر ہے، الف مدہ ہے، کھڑا زبر یا الف مدہ دونوں کا سیم ٹائم. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اب ماں اس کے ساتھ الف ہے میم کے، تو اس الف کا ٹائم ہم نے دینا ہے. تعملون، اور رکیں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے. تعملون. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تو الحمدللہ یہ آیت آج ہماری کمپلیٹ ہوئی. تو ایک دفعہ اوپر سے پوری آیت ہم پڑھتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو ٹرانسلیشن. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تو کل ہم نے آدھی آیت کی ٹرانسلیشن کر لی تھی، آگے دیکھیں. وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہے، یعنی اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہوگا، ممن اس شخص سے جس نے کاتم شہادتن گواہی چھپائی، اندہو اللہ کے پاس سے، من اللہ اس کے پاس جو آئی ہے گواہی اللہ کی طرف سے،
اس سے بڑا ظالم کون ہے، یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس کے پاس اللہ کی کوئی بات آ جائے اور وہ اس سے پوچھا جائے تو وہ اس کو چھپائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ظلم سے محفوظ رکھے۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہود سے خطاب کر رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اور ان کی جو اولادیں تھیں وہ یا تو یہودی تھے اور نصارہ کہتے ہیں وہ تو نصارہ تھے، تو ان سے کہیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ کی گواہی جو اس کے پاس آئی تھی اللہ کی طرف سے اس کو چھپا لیا، اور جو کچھ تم یہ چھپن چھپائی کا اور جو کچھ یہ تو کام تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ ان ساری چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ تو گواہی کیا تھی ان یہود کے علماء کے پاس کہ اللہ نے جو گواہی یہ دی کہ یہ سارے انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی شرعی دین کو لے کے آئے ہیں۔ تھوڑی بہت شریعت میں فرق آ جاتا ہے کہ جیسے عیسائی کی 2 نمازیں تھیں اور مسلمانوں کی 5 نمازیں فرض ہیں، اس طرح سے کسی چیز میں اگر کمی پیشی آئی ہے لیکن دین تو ایک ہی رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا تھا کہ سارے انبیاء بتا کے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائیوں کی اصل کتاب میں یہ نام موجود ہے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہے یا نہیں، اس سے بھی زیادہ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ اس چیز کی گواہی کو ان لوگوں نے چھپا لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، وہ کہتے تھے کہ نبی تو ہمارے اندر سے آنا تھا، اور بغیر اور حسد، اس چیز کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی اللہ نے ان کو بتایا تھا، ان کو معلوم تھا، ان کو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن یہ گواہی چھپا کے، اور یہ جو علماء ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہی ہے یہ بھی بات کہ جس طرح سے اب لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں، اور کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہابی تھے، کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیوبندی تھے، کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرقے آج کل بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ تو ایک مسلم تھے، قرآن اور کو ماننے والے، اور اللہ کی حکمت جو اللہ نے انہیں سکھائی تھی، جو وحی خفی تھی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، حکمت کی تعلیم دیتے تھے، وہ سارا ہی دین ہے۔ اس کے بعد جو لوگوں نے اس کو چینج کر لیا اور فرقے بنا لیے، اللہ تعالیٰ نے ان فرقوں سے منع کیا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم نے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے کہ آئندہ ہم نے اپنے فرقے کہ میرا فرقہ، جس کا جو بھی فرقہ ہے، ہم نے صرف قرآن کی اور نبی کی بات ماننی ہے۔ فرقے والا اگر کوئی کبھی بات دیکھے، فرقہ کوئی وہابی ہو جائے، کوئی دیوبندی ہو جائے، بریلوی ہو جائے، اس فرقے کی وجہ سے بخشش نہیں ہے، عمل کی وجہ سے، کہ آپ کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، اس پہ سٹیمپ لگے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہی آپ باہر جا سکتے ہیں۔ کسی فرقے کی وجہ سے کہ آپ وہابی ہیں تو آپ بخشے جائیں گے، آپ دیوبندی ہیں تو آپ بخشے جائیں گے، آپ بریلوی ہیں تو آپ بخشے جائیں گے، آپ سنی ہیں تو بخشے جائیں گے۔ بخشش تبھی ہوگی کہ آپ سچے پکے خالص مسلم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔